لیکن تو یہ تمام چیزیں اللہ کے ساتھ چھپی ہوئی نہیں ہے نا. میں اور آپ سب اللہ کو جواب دیں گے. ہمارے اپنے گھر والے روکتے انہی چیزوں پہ جہاں دین کی بات آتی. کیوں روز روز کیا لگا کے رکھا ہے؟ اتنا تو کیا ہو گیا، بس پڑھ لیا نا، بس بہت ہوا. تو کیا ہر وقت تم یہی کرتی رہو گی اور کوئی کام نہیں ہے؟ تو کیوں اگر میں فل ٹائم کھپی ہوئی ہوں کوئی اور چیزوں میں، کوئی لوگوں کو چیزیں بیچنے کے لیے یا اپنی بزنس کو بوسٹ کرنے کے لیے، تو یہ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہر وقت لگی رہتی ہے. لیکن اگر دین کی بات ہوگی تو یہ کیا تم نے لگا کے رکھا ہے، بس کرو، حد ہوتی ہے کوئی چیز کی. تو دیکھ لیں کہ یہ ہماری کیا ہے، یہ ہماری سوچیں ہیں، یہ ہماری منافقت ہے، یہ ہماری دین سے محبت ہے. یہ ہم اللہ رسول کا کام کریں گے، ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کی مدد کریں گے. کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم تو. یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے اور پھر قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تو نکل نہیں سکتے. یوں بچی آپ کی پوری دنیا میں گھومے گی لیکن دین کے لیے ڈر لگتا ہے. کیسے آئے اکیلی؟ پوری دنیا میں بھلے اکیلی گھوم لے لیکن اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اکیلے نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں میری اور آپ کی. اللہ کہہ رہے ہیں یہ کچھ نہیں کر رہی، اپنے ہی آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. انسان اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. اللہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. تو اب دین کے معاملے میں بہانے تو پیش کرنے سے ہمیں اتنا ڈرنا چاہیے کہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ ہمیں بولتے ہوں گے تم جھوٹے ہو. اگر ہو بھی نا جینین بات تو منہ بند کر کے رکھیں. عذر دینے سے پہلے ہمیں مروت ہونی چاہیے اتنی اللہ کے معاملے میں. ایٹ لیسٹ لوگوں سے تو بڑی مروت ہوتی، بڑے ہم کرٹیس ہوتے. اللہ کے معاملے میں بنے کہ ہمارا منہ بند ہو جائے کہ ہم بولے نہیں کچھ بھی نہیں کہو، اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، آسانی کیجیے گا. مطلب یہ اتنی ہمیں رسپیکٹ ہونی چاہیے اللہ کے دین کے لیے. آگے دیکھیے آیت نمبر 43 میں کہتے ہیں عفا اللہ عنک، اللہ نے درگزر کیا تم سے، لما اذنت لہم، کیوں آپ نے اجازت دی انہیں، حتی یتبین لک الذین، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے تم پر، الذین وہ لوگ جو صدقوا سچے ہیں، وتعلم الکاذبین اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو بھی. آیت نمبر 44 لا یستأذنک الذین، نہیں آپ سے اجازت مانگتے وہ لوگ جو یؤمنون باللہ، اللہ کو مانتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کو، آخرت کے دن کو، ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جان سے، واللہ اور اللہ علیم جانتے ہیں، بالمتقین متقیوں کو. اب کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو درگزر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نے معاف کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اجازت دی انہیں؟ یعنی جو لوگ اجازت مانگنے آئے تھے کہ ہمارے پاس پرابلم ہے، ہمارا یوں ہے، ایشوز ہیں، جو بھی آ کے اپنا عذر انہوں نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نبی کو بھی کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو معاف کر دی ہے، آپ نے اجازت کیوں دی؟ یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون. یعنی تھوڑا سا ویٹ کرتے ان کو اجازت نہیں دیتے تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے جھوٹ بول رہے ہوں کتنا سچ بول رہے ہیں. سمجھ رہے؟ یعنی ابھی تو یہ ہو گیا نا کہ نبی نے ہمیں اجازت دی اس لیے ہم نے ایسا کیا، ورنہ تو ہم کرنے کو تیار تھے ساری چیزیں. نہیں بندہ کہتا ہے کہ نہیں ویسے تو میں میری تو پوری تیاری تھی، لیکن نبی نے مجھے جب اجازت دے دی تو پھر میں آرام سے بیٹھ گئی. تو دیکھیں اجازت اگر کوئی آپ کو دے بھی دے نا تو آپ کا ہی نقصان ہو رہا ہے اصل میں. سمجھ رہے؟ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اگر کوئی آپ کو بولتا ہے کہ نہیں جاؤ تم 2 دن اب چھٹی کر لو، تو میں آپ کہتے ہیں بھائی 2 دن چھٹی کر لو لیکن 2 دن کے پیسے کٹ جائیں گے. تو میں اور آپ اس بات کی اپنے آپ کو عذر دے کر کو ہمارا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. تو اب کیا ہوا؟ کہا کہ آپ سے اجازت مانگنے تو وہ نہیں آتے جو اللہ کو مانتے اور آخرت کو مانتے. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے ہمیں سوچنا چاہیے بولنے سے پہلے، ہم عزت کریں، احترام کریں. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، جو اللہ آخرت کو مانتے ہیں نا وہ اجازتیں مانگنے نہیں آتے. ان کو اجازت کیا، ان کو تو بولا جاتا ہے، انہیں روکا جاتا ہے بھائی بیٹھ جاؤ. ان کو ان کو یہ بولنے کا موقع جو ہے نا نہیں ملتا کہ میں آپ کو وہ آ کے یہ بولے یا میں اور آپ یہ بولنا شروع کر دیں کہ نہیں ہمارے پاس تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے، یہ مسائل چل رہے ہیں. آپ کو بٹھانا پڑے گا، نہیں آپ اس وقت بالکل فٹ نہیں ہو، آپ بیٹھو، ابھی آپ کا کام کرنے کا ٹائم نہیں ہے. یعنی وہ تو اتنے زیادہ ڈیوٹیڈ ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ان کو اللہ کے کاموں سے لگا ہوتا ہے کہ ان کا نہ جانا ان کے لیے ایشو ہوتا ہے. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اینڈنگ میں اس کی صورت کی کہ اللہ کے نبی کے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں اور نبی کے پاس سواری نہیں اور وہ روتے ہوئے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہمیں نہیں لے جائیں گے، مطلب ہم یہیں رہ جائیں گے. تو وہ رو رہے ہیں اس کی وجہ سے. یعنی ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ ان کا جذبہ تھا. تو یہاں پہ یہ جو پوائنٹ ہے کہ آج ہٹے کٹے آرام سے بیٹھے ہوئے جس کو کوئی ایشو نہیں ہے، جو کوئی پرابلم نہیں ہے جینین، اور اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں اجازت مانگنے آ جاتے ہیں. تو کیا اللہ اور آخرت کو مانتا ہے.
تو یہاں پہ کہا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اس کی وہ اجازت مانگنے نہیں آتے. اللہ تو جانتے ہیں متقیوں کو، اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون پرہیزگار ہے. آیت نمبر 45 انما یستأذنک الذین، بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرہ، باللہ والیوم الآخر، جو نہیں مانتے اللہ کو اور آخرت کے دن کو. وارتابت قلوبہم، اور شک میں مبتلا ہیں ان کے دل. فہم فی ریبہم، تو وہ اپنے ہی شک میں یترددون، بھٹک رہے ہیں. اب کیا کہتے ہیں؟ آپ سے اجازت تو وہ مانگتے ہیں جو اللہ آخرت کو نہیں مانتے. ایکسکیوزز، عذر وہ پیش کرتے لوگ جن کو اللہ آخرت کے اوپر یقین نہیں ہوتا اور ان کے دل کیا ہے؟ شک میں پڑے ہوئے. یعنی ان کو اتنا زیادہ کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی ملے گا اللہ کے پاس سے اجر. ان کو آخرت کی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے کہ وہ دن کیا ہوگا. اس دن بہت بڑی مصیبت آ جائے گی یا تو، اور اس دن بہت بڑا عذاب ہوگا، اس دن کی میں تیاری کر لوں. اس دن جب اللہ اور نبیوں وغیرہ کے سنگت میں لوگ ہوں گے تو اس وقت میں محروم رہ جاؤں گا تو کیا ہوگا. ان کو ان تمام چیزوں سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو کچھ اس کے ہم کہتے ہیں اتنا زیادہ ان کا دماغ ہی نہیں ہے اس طرف، دل مائل نہیں ہوتا نا اس طرف. تو کہہ رہے ہیں اپنے ہی شک میں تردد میں بھٹکتے رہتے ہیں. حالانکہ ایسے لوگوں کو اللہ دکھاتے کہ اس دنیا میں بھی کچھ نہیں پڑا ہو، پریکٹیکلی دکھاتے ہیں ان کو. دنیا میں ان کی مثالیں ان کے سامنے موجود ہوتی ہے کہ یہ دنیا داری کر کے بھی کیا مل جاتا ہے، پھر بھی یہ لوگ کنفیوژن میں رہنا خود ہی پسند کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ ایسے لوگ، ان کو عقل مند نہیں بولا جاتا. ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بیوقوف ہوتے ہیں. تو ان کی نہ دنیا بنتی ہے اور نہ آخرت بنتی ہے، اور بنے گی بھی نہیں نا. یہ دنیا کا پیٹرن ہے ہی نہیں ہے اس طریقے کا. اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے نا وہ کم ہے، وہ کم ہی رہے گی ہمیشہ، کبھی زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. زیادہ ہو کہ بھی کیا 60-70 سال کی زندگی آپ گزار لیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ ایک ہی دن اتنا بڑا ہوگا کہ سارے 60-70 سال جو ہے نا وہ بھلا دے جائیں گے کہ کیا کر کر آئے تھے، کتنی عیاشی کر لی تھی. اس کے بعد فرماتے ہیں آیت نمبر 46 میں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر وہ ارادہ کر لیں نکلنے کا، لَأَعَدُّوا، اگر ان کا ارادہ ہوتا ہے نکلنے کا تو تیاری کرتے اس کے لیے، عُدَّةً، کچھ تیاری. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ نے بھی ناپسند کیا ان کا اٹھنا. فَثَبَّطَهُمْ، تو ان کو سست کر دیا. وَقِيلَ، اور کہا گیا اقعدوا، بیٹھے رہو، مع القاعدین، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. بہت ڈرنے والی بات ہے. آپ دیکھیں کیا بولے جا رہے ہیں. اگر یہ نکلنا ہی چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی تیاری تو کرتے نا، کوئی تیاری تو دکھتی نا ان کی. کچھ تو سمجھ میں آتا واقعی یہ ولنگ ہے، یہ جانا چاہ رہے ہیں، یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اور میں جب کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، کوئی آتی ہے خاتون اور کہتی ہے میں اپنے آپ کو سدھارنا چاہتی ہوں، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو اس سے اگر سوال یہ کیا جائے آپ نماز پڑھتی ہیں تو کہتی ہے نہیں، نماز تو میں کبھی 3 وقت کی پڑھتی ہوں، کبھی 2 وقت کی پڑھتی ہوں، ایسے ہی ہوتا ہے بس. تو اس کو میں کیا بولوں گی؟ کیا آپ کیا اپنے آپ کو سدھارنا چاہتی ہیں؟ آپ کو جو پتہ ہے آپ اس پہ عمل نہیں کر رہی. جاؤ پہلے آپ نماز پڑھنا تو شروع کرو پنکچویلٹی سے، تو پھر ہم آگے بات کریں گے. پہلے آپ یہ کر کرو، اس کو یہ بولا جائے گا نا. تو یعنی اگر آپ اور میں کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اپنے جو فرائض ہیں وہ تو پورے کر آئے پہلے. اپنے طرف سے کچھ دکھائیں تو صحیح. میں کچھ کرنا چاہتی ہوں تو آپ نے کیا کیا ہے؟ کوئی تیاری ہے آپ کی اس کی؟ ہاں میں نے یہ تھوڑا بہت پڑھا ہے، میں نے اس کے اوپر یہ گھر میں بیٹھ کے ورک کیا ہے، نظر آتا ہے نا پھر. ہاں واقعی کچھ کرنا چاہتے، سمجھ رہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جب بلایا جا رہا ہے جہاد کرنے کے لیے، اپنے مال سے، اپنی جانوں سے اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے، تو تم جو ہے وہ بولتے ہو کہ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی ہے اس لیے ہم تو بیٹھ گئے. تو ویسے تمہاری کون سی تیاری تھی؟ کیا تم نے سامان باندھا؟ کیا تم نے اپنے لیے پیسہ جمع کیا کہ ہمیں جانا ہے لڑنے کے لیے، جو کچھ بھی کرنا ہے؟ صحیح ہے. اور اسی طریقے سے کیا تم نے جو ہے وہ اپنے معاملات کو طے کر لیا تھا اپنے لوگوں سے کہ بھئی یہ فلاں چیز اس دن دینی ہے تو میں اس وقت دے دوں گا؟ کچھ تو تمہارا نظر آتا نا. تو جب تم نے، جیسے آپ کہتی کہ میں فلانی جگہ پہ جا رہی ہوں گھومنے، تو آپ کی گھر میں کچھ نظر نہیں آتا اور آپ 3 دن بعد جا رہی ہوتی تو نظر آنا چاہیے نا کہ بھئی آپ جا رہی ہیں کہیں. تو تھوڑا سا تو کچھ گھر کے اندر ایک نارمل سے ہٹ کے کوئی پوزیشن نظر آنی چاہیے کہ ہاں بھئی آپ واقعی جا رہی ہیں کہیں باہر. تو اسی طریقے سے یہاں پہ جو پوائنٹ ہے کہ ان کی کوئی تیاری کچھ نہیں ہے. آج میں اور آپ کہتے ہیں ہاں آخرت آئے گی، قیامت کا دن آئے گا اور اس دن وہ دن بڑا بھاری ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ایسے شو کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت ڈر لگتا ہے. تیاری کیا کی آخرت کی؟ نظر آنی چاہیے نا کچھ.
ابھی تک تو ہم نے دنیا ہی نہیں جمع کی ہے، ابھی ہم آخرت کی کیا تیاری کریں گے بھائی؟ ابھی تو ہم اتنے خدشات ہیں اپنے فیوچر کے، اس دنیا کے، ابھی تو ہم اس بات پہ رو رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوا، وہ کام نہیں ہوا، کیسے ہوگا. تو آخرت کی باری تو بہت لیٹ آئے گی، اور پتہ نہیں آئے گی بھی یا نہیں، ہماری جانے کی باری آ جائے گی. تو تیاری تو نہیں نظر آ رہی نا کہیں سے بھی. آج اگر مسلمانوں کو بولے آپ آخرت کو مانتے، کہاں ہے تیاری؟ تو وہ کیا بولے گا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ جو، اور پھر کیا کہتے ہیں، ہاں تو اللہ نہیں تو بولے نا اپنے بچوں اور اپنے گھر بار کو دیکھو. تو صحیح ہے، آپ ایکسکیوزز لینا چاہتے ہو نا، آپ لے لو. اللہ سب کو جانتے ہیں، اللہ جانتے کون متقی اور کون کام کرنا چاہتا ہے. یہاں پہ جو بات ہے کہ اگر یہ نکلنا چاہتے تھے تو تیاری ان کی دکھتی. اللہ نے بھی پسند نہیں کیا کہ اب یہ اٹھیں. اب کہا گیا ان کو بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. آپ سوچیں یہ اللہ کا غضب ہے، اس کو ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم. اللہ ان میں سے مت کیجیے گا جن پر آپ کا غصہ اترتا ہے، کہ اب اللہ کسی بندے کے لیے نہیں چاہتے کہ یہ دین کی خدمت کرے. اللہ کو اس بندے سے اتنی سخت نفرت ہو گئی ہے، اس کے کام سے، یعنی اس کی یہ سستیوں سے، کہ اب اللہ کہتے کہ نہیں، اس کو نہیں کرنا ہے نا کام، یہ نہ کرے. اور اسی طرح ہم بھی یہ کہتے کہ فلاں شخص سے اتنا منہ بنائے کام کرنے کے لیے، اب اس کو یہ کام مت دینا. ہم بھی ناراض ہو جاتے نا. تو آپ سوچیں اللہ ناراض ہو رہے ہیں، تو اللہ تو ویسے بڑے رحیم ہے، اللہ تو حلیم ہے، اللہ تو بڑے بردبار ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں، تو آج جو بندہ نہیں اٹھتا نا، جس کا کوئی کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ اسے کیا بھی نہیں ہے، تو مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے. یا کبھی کبھار جب ہم بالکل اسٹک ہو جاتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے اللہ کے لیے، ہمیں یہ بھی فیل ہوتا ہے ہمارا دل بھی تھوڑا سا ایمان سے ہٹ گیا ہے، تو اس وقت بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ نے تو نہیں چاہا کہ اب بس بیٹھے رہو، تمہاری ضرورت نہیں ہے میرے بندے کام کر لیں گے وہ. جیسا کہ پیچھے کہا تم نہیں مدد کرتے اس رسول کی، تو اللہ کافی ہے اس رسول کی مدد کرنے کے لیے. اس رسول کی اللہ نے اس وقت بھی مدد کی تھی. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگے، اور اللہ ہمیں، تو ہم چاہتے ہیں اٹھنا، تو اللہ آپ ہمیں اٹھانے والے بنے. اب وہ کس دل سے ہم کہتے ہیں اللہ ہم چاہتے ہیں کرنا، یہ سب اللہ سب کے دل دیکھتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں آیت نمبر 47 میں، لو خرجوا فیکم، اگر نکلتے تمہارے ساتھ مازادوکم، تو نہیں زیادہ کرتے تمہیں، نہیں اضافہ کرتے تمہارے لیے، الا خبالا، مگر خرابی میں، ولا اوضاعوا خلالکم، اور ضرور بھاگ دوڑ کرتے تمہارے درمیان، یبغونکم الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، وفیکم سماعون لہم، اس فتنے کو ہم کہیں گے تمہاری مصیبتوں کی متلاشی رہتے ہیں. خلال کہتے تمہارے بیچ میں. اوضاعوا کا معنی ہے وضع کرنا، کریٹ کرنا، یعنی بنانا. خاص یہ تمہارے درمیان کوئی تکلیفیں، مصیبت ڈالنے کے لیے تلاش کر رہے ہوتے چیزیں، کہ کسی طرح مسلمانوں کو پرابلمز ہیں. وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تو خوب جانتے ہیں ظالموں کو. اب کیا کہا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نکل چلتے تو بھی کیا کرتے، کوئی کمی نہیں چھوڑتے تمہارے لیے پرابلمز کھڑی کرنے میں. یہ رول ہوتا ہے، یہ کیریکٹر ہوتا ہے نا لوگوں کا، کہ ہم کہتے ہیں اس کو لے جا کے تو کام بڑھانے والی بات ہے، اس کو لے جا کے تو اور مشکل میں پھنسنے والی بات ہے. تو اللہ کہتے ہیں اچھا ہی نہیں نکلے، کیونکہ اللہ کو ویسے بھی نہیں پسند تھا ان کا نکلنا. اور اصل میں بات یہ کہ مخلص ہے ہی نہیں نا، یہ نکلیں گے بھی تو اس میں کیا نکالیں گے، کیڑے نکالیں گے. ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے پرابلمز کھڑے کریں گے، کسی طرح سے بھی چاہیں گے کہ اتنا ڈیفیکلٹ ہو جائے کوئی چیز کہ مسلمان بولے ہاں ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا. یعنی دین اتنا ڈیفیکلٹ ہو جائے، دین کے اوپر عمل کرنا، کہ لوگ بولے ہاں ہم سے نہیں ہوتا، تاکہ کیا ہو جائے، سب ایک ہو جائے. یہ انسان کی سائیکالوجی ہوتی ہے نا، جیسا کہ شیطان نے کیا. تو یہاں پہ یہ اصل میں ایسے لوگ ہو چکے، اتنے سست ہو چکے، اور اتنی زیادہ ان کو جو ہے وہ اندھاپا آ چکے دنیا داری کا، اور اپنے آپ کو منوانے کا اور اپنی ضد پر رہنے کا، کہ اب یہ نکلیں گے بھی تمہارے ساتھ تو تمہارے لیے مصیبتیں کھڑی کریں گے. اور تم میں ان کے جاسوس بھی موجود ہے، یعنی جاسوس موجود ہیں تو ان کو ساری نیوزز دیتے لا کے کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب ان کے درمیان وہ ہو رہا ہے. ساتھ میں چلے بھی ہیں لیکن ان کی جاسوسی پھیلی ہوئی ہے. تو اب یہ کیا چاہ رہے ہیں، کسی طرح سے بھی کوئی فساد کر دیا جائے، کوئی لڑائی جھگڑے ہو جائیں، اور کسی طرح سے بھی ان کی پلاننگ جو ہے وہ الٹی ہو جائے، اور پھر ہمارے پاس کوئی پوائنٹ آ جائے ان کے ہاتھ میں. یعنی ان سے مخلص نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ تو جانتے ہیں ظالموں کو. آج ہمارے آپ دیکھیں، کوئی آتے قرآن سمجھنے کے لیے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا سمجھایا جا رہا ہے، وہ انسانوں کو پرکھنا شروع کرتا ہے، انسان کیا کرے. اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے یہ بات کیوں بولی. اگر آپ کو 100 بات جو ہے اس میں سے